अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक तरफ हाथ जोड़े तलाक याफ्ता खातून रो रही है, दूसरी तरफ बेटी की तस्वीर है जो आप लोग देख रहे हैं। एक आदमी एक डिवोर्स्ड खातून की बेटी पर गंदी नजर रख लेता है। दिखने में और उम्र में है बाप जितना। ये लड़की सिर्फ 16 साल की बच्ची है। मैं इसे लड़की भी नहीं कहूंगी, मैं बच्ची कहूंगी। और ये आदमी है 40+। ये लड़की की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ, इसलिए ऐसा पागल हुआ, टकरे मारता फिरे इस लड़की को हासिल करने के लिए। इसकी माँ को ये आदमी सेट कर लेता है ताकि किसी तरह इस लड़की तक पहुंचे। 25 जुलाई को रात के 9 बजे ये आदमी आखिरकार अपनी गेम में कामयाब होते हुए लड़की को भगा लेता है, निकाह कर लेता है, 164 के बयान कर लेता है और फिर ये निकाहनामा इसकी माँ को भेज देता है जो ज़ारो कतार रो रही है। ये सारा वकुआ बड़ी डिफरेंट नौयत का है। ऐसी कहानियां हम फिल्मों में देखते हैं कि दुल्हन छोटी सी है और दूल्हा जो है वो अब्बा लग रहा है बैठा। ऐसी कहानियां हम नॉवल में पढ़ते रहे, लेकिन इस बारे में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये रियलिटी बेस्ड वाकया है जो कि शेखुपुरा में पेश आया है। लड़की उसके साथ भाग गई। कौन सी मीठी मीठी बातें की। था ऐसा क्या, दिखने में ना खूबसूरत है ना हम ये कहेंगे कि जी बिल्कुल एज फेलो है, बाप जितना है। फिर उसके साथ भाग गई और ये भी पता है कि ये मेरी माँ का आशिक है। आदमी के पास वो कौन सा जादू है, वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो ये करता है और फिर पागल कर देता है लड़की को। अब इसकी माँ ने मीडिया से बात की है, एक वीडियो बयान दिया है और उसमें जो डिटेल्स खातून ने बताई मैं आपसे शेयर करूंगी। शेखुपुरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इलाका फैक्ट्री एरिया में। सुमेरा बीबी एक खातून है जो कि डिवोर्स्ड खातून है और अपने घर की सरबराह है। इनके जो शौहर थे उनका नाम था आबिद। अब आबिद के साथ जब ये निकाह में थी तो इनके 4 बच्चे पैदा हुए थे। औलाद में सबसे बड़ी बेटी अल्लाह ने अता फरमाई जिसकी उम्र इस टाइम 16 साल है और इस बेटी का नाम फजीला है। जबकि 2 बहनें और 1 भाई और है जो कि फजीला से छोटे हैं। जब डिवोर्स हो गई सुमेरा की तो सुमेरा ने फैक्ट्री एरिया में एक छोटा सा किराए का मकान लिया जिसका किराया बहुत कम था। अपने बच्चों को लिया और वहां पर रहने लगी। अब आबिद अपने बच्चों का थोड़ा बहुत खर्चा भेजता था, कुछ वो हो जाता था और फिर कुछ सुमेरा की बहनें भी मदद कर दिया करती थीं, जिससे घर हैंड टू माउथ चल रहा था। सुमेरा हालात को बेहतर करने के लिए नौकरी की तलाश में बाहर निकलती है, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जाती है और फिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पर ये बैठती है तो इसको नजर आता है एक शख्स जिसका नाम है नईम शेख। अब नईम शेख ने कॉटन का सूट, हाथ में मोबाइल और चमकते शूज पहने हैं। दिखने में नईम लगता है एक बड़ा ऑफिसर। ये सोचती है कि चलो इसको कहती हूँ, लगता है कोई बड़ा बंदा है इसी फैक्ट्री का, इसी कंपनी का। कहती है सर आपका नाम तो नहीं जानती लेकिन लगता है कि आप मेरा काम कर देंगे। नईम कहता है बीबी बताइए क्या काम है। कहती है सर डिवोर्स्ड हूँ, नौकरी चाहती हूँ, बच्चे पालने। नईम कहता है कोई मसला नहीं है, अल्लाह बेहतरी करेगा। ऐसा करो अपने नंबर दे दो ताकि कहीं से जब कॉल आए तो मैं आपका नंबर आगे दे सकूं। अब नईम इस फैक्ट्री में हकीकतन अपने दोस्त को मिलने के लिए आया था। वो इस फैक्ट्री में काम शाम कोई नहीं करता था लेकिन बाय नेचर रंगीन मिजाज और एक बड़ा सियासतदान गेमर था जो गेम सुथरी डालता था। अब अक्सर औकात कॉल होती थी कि टाइमिंग्स ये होनी चाहिए, तनख्वाह ये होनी चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है। इसी दौरान आपस में इन दोनों की गुफ्तगू कुछ ज्यादा होने लगी और ये एक दूसरे के साथ सेट हो गई। सुमेरा को चाहिए था एक सहारा और नईम को हमेशा की तरह चाहिए थी एक और औरत। अब ये सेट हो गए, मामलात हो गए, गपशप होने लगी। चूंकि सुमेरा अब भी यही जानती थी कि ये उसी फैक्ट्री में एक बड़ा मुलाजिम है, एग्जीक्यूटिव सीट पर बैठा है। असल में नईम शेख एक थिएटर का परफॉर्मर था। ये बात सुमेरा को बिल्कुल भी नहीं पता थी और ना इसने बताई थी, छुपाई रखा। 1 साल रिलेशन खूब जमा, बड़ी मुलाकातें और बहुत कुछ हुआ। अब ये मुलाकातें कैसे होती थी? घर पे तो सुमेरा के बच्चे थे जनाब। ये खुल्लम खुल्ला घर में आता, रहता, खाता, पीता, सोता, नहाता, धोता, चला जाता। जैसे घर में शौहर आता है ये उस तरह से आता था। औलाद सब देखती थी
کوئی پردہ نہیں تھا. محلے دار, علاقہ مکین سب کو یہ پتا تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے, جبکہ یہ شوہر تو تھا ہی نہیں. نعیم ایک دن بیٹھ کر کہتا ہے, سمیرا میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے, میں نے تھیٹر میں کام شروع کر دیا ہے. جتنے پیسے مجھے فیکٹری والے پورے مہینے میں دیتے تھے اتنے پیسے میں یہاں سے ایک ہفتے میں بنا لیتا ہوں, اور بڑے سکون سے یہاں پر کام ہو رہا ہے کھلا ڈولا. سمیرا کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ تو پہلے دن سے فیکٹری میں کام کرتا ہی نہیں تھا, یہ تو پہلے دن سے ایک پرفارمر تھا. بڑے طریقے سے اپنی لائن پر لے آیا. اب کچھ دن کے بعد کہتا ہے, سمیرا دیکھو نا کتنی خوبصورت ہو, اب تک پیاری دکھتی ہو, جب کھڑی ہوتی ہو, جب چلتی ہو بہت پیاری لگتی ہو. میں نے ایک دن اپنے ڈائریکٹر سے بیٹھ کے بات کی تمہارے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رکھ لیں گے. سمیرا پریشان نہیں ہو, تمہیں پہلے بیٹھ کے پراپر طریقے سے ٹریننگ دیں گے, تمہیں ڈانس سکھائیں گے, جب تمہیں کام آ جائے گا پھر تم سے پرفارم سٹیج پر کروا لیا جائیں گے. اور سٹیج پر جو پرفارم کرایا جاتا ہے اس کے ستھرے پیسے ملتے ہیں, تم غربت اور تنگی بھول جاؤ گی, یہ دن بدل جائیں گے, کھلے پیسے. سمیرا آگے سے کیا کہتی ہے نہیں میرے ساتھ نہ غلیظ گفتگو کرو, نہ میں نے غلاظت کے پیسے کمانے ہیں مٹک مٹک کر. آگے سے اس بے وقوفی کا جواب کیا دے رہے, نہیں کہتا تم تو ہوئی بے وقوف, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم سے عمر میں بڑی بڑی موٹی موٹی بیبیاں خواتین سج دھج کے کام کرتی ہیں اور کھلے پیسے کماتی ہیں. سمیرا کہتی ہے ہاں نہیں کماتی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے تو وہیں کا کوئی نہ کوئی تماشبین نشے میں دھت ہو کر اٹھ کے گولی بھی مار دیتا ہے, اور پھر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے سنتے ہیں کہ فلانی ڈانسر کو ایسے ایسے گولی لگ گئی, تو میں نے یہ تماشے نہیں کرنے. گولی کیا, وہ تو جسم بھی بیچتی ہیں, نچواتی ہیں اپنے جسم کو, ساتھ بیٹھ کے شرابیں بھی پیتی ہیں, خالی پرفارم نہیں کرتی, لہٰذا مجھ سے دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی. نعیم آگے سے کہتا ہے جو تم کہتی ہو وہ بالکل ٹھیک کہتی ہو, ایسا ہوتا ہے, ہوتا آ رہا ہے, لیکن ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. میں ہوں نا تمہارے پیچھے, تمہیں کوئی ہاتھ لگائے گا کیسے؟ سب کو پتا ہوگا کہ نعیم شیخ کی گھر والی ہے. آپس میں ہوئی خوب بحث تکرار, غصے میں آ کر نعیم شیخ گھر سے اٹھا, زور سے پاؤں زمین پر پٹخا, دروازہ کھولا, ٹھا بند اور چلا گیا. ایک ہفتے تک کوئی کال نہیں کی, کوئی رابطہ نہ کیا. 25 جولائی کو رات کے 9 بجے گھر گیا اور دیکھا کہ سمیرا کا ایک بیٹا اور بیٹی یہ تینوں باہر گئے ہوئے ہیں کسی کام سے, جبکہ گھر پر صرف فضیلہ تھی اور فضیلہ سے چھوٹی رابعہ تھی. گھنٹے کے بعد سمیرا واپس آ گئی, یعنی 10 بجے, تو گھر پر فضیلہ نظر نہیں آئی. رابعہ کو آواز دی اور کہا کہ رابعہ فضیلہ کو بلا کر لاؤ, کہاں ہے؟ کہتی ہے ماما فضیلہ گھر پر نہیں ہے, وہ نعیم آیا تھا گاڑی پہ, وہ لے گیا اس کو. ماں کہتی ہے کیا وہ لے گیا ہے؟ مجھے تو نہیں بتایا. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا زبردستی لے کر گیا اس کو کھینچ کے؟ رابعہ کہتی نہیں امی زبردستی نہیں لے کر گیا, وہ تو تیار ہو کے گئی ہے یہاں سے. ماں کہتی ہے اچھا. فوراً فون کرتی ہے نعیم کو, نعیم صاحب کا نمبر بند. اب نعیم کس گھر کا رہنے والا ہے, کوئی ایڈریس نہیں, معلومات نہیں, عطا پتہ نہیں. ساری رات گزر گئی, نعیم نہیں آیا, نہ آئی فضیلہ. صبح ہوئی, تھانہ فیکٹری ایریا گئی ماں, اور جا کر پولیس کو سب بتایا. ایک پرچہ درج کروایا اغوا کا نامزد نعیم شیخ کے لیے, اور اس میں مدعیہ بنی یہ ماں خود, یعنی کہ سمیرا. پولیس اس کیس پر خوب کام کرتی ہے, معلومات لیتی ہے, اور ساری کی ساری معلومات لینے کے بعد آپ کو بتاؤں کہ ایک نکاح نامہ جس میں شوہر کا نام نعیم شیخ ہے اور لڑکی کا نام, دلہن کا نام فضیلہ درج ہے. یہ نکاح نامہ آ جاتا ہے پولیس کے پاس ایک آدمی کے ہاتھ, جو کہ بھیجتا ہے نعیم شیخ اپنے دوست کے ہاتھ. ایک کاپی پولیس اسٹیشن میں بھجوائی نعیم نے, اور دوسری کاپی سمیرا کے گھر پر بھجوا دی. ماں نے جیسے ہی یہ دیکھا نکاح نامہ تو وہ پاگل ہو گئی. گھر والی کاپی پکڑی, تھانے گئی اور جا کر تھانے دار سے کہا کہ یہ دیکھیں کیا ہو گیا میرے ساتھ ظلم. تھانے دار نے کہا کہ ظلم تو نہیں, یہ تو نکاح ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بات صرف نکاح کی نہیں ہے, بھکر میں 164 کے بیانات بھی آپ کی بیٹی دے آئی ہے, اور 164 کے بیان میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ نعیم شیخ کے ساتھ آئی ہوں, میرے پر کوئی پریشر نہیں, زبردستی نہیں, دباؤ نہیں, اور میں بالغ ہوں.
میں یہاں اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہوں, مجھے تحفظ دیا جائے. یہ ہوتا ہے 164 کا بیان. جب یہ ساری بات تھانے دار ماں کو بتاتا ہے تو ماں ہکی بکی کہ یہ بیان بھی دیا یہ عدالت میں. پھر ماں ایک ویڈیو بیان دیتی ہے. وہ ویڈیو بیان میں یہ کہتی ہے, سمیرا ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کانپتے ہوئے بہت برے انداز میں رو رہی ہے, بلک رہی ہے اور کہتی ہے نعیم شیخ ایک گیمر آدمی ہے, یہ تھیٹر میں کام کرتا تھا, میں نے اس کو تھیٹر میں کام کرنے سے بہت روکا, یہ رکا بھی نہیں اور اسی گرج میں اس نے میرے گھر میں میری بیٹی پر نظر رکھ لی, گیم ڈال دی, اسے زبردستی لے کر گیا ہے. یہ میری فضیلہ ایسی نہیں ہے, وہ نہیں جا سکتی, اس نے زبردستی کی ہے اور نہ جانے کون سی گیم ڈال کے یہ اس کو بھگا کر لے کر گیا ہے اور جا کر جھوٹا نکاح کر لیا ہے. پولیس کو چاہیے کہ میرا ساتھ دے اور میری بیٹی کو برآمد کروائے. 3 چھوٹے بچے ہیں میرے, میں تو بھگ کر جا بھی نہیں سکتی, نہ کرایا ہے اور نہ جانے کی مہلت ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری فضیلہ زندہ بھی ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتا کہ میری فضیلہ کو کہیں آگے تو نہیں بیچ دیا گیا, میں کچھ نہیں جانتی. اب سوال یہ ہے کہ نعیم شیخ جو تھا وہ کوئی ایج فیلو نہیں تھا, فضیلہ کا کوئی خوبصورت نہیں تھا, کوئی ایسا نہیں تھا کہ بندہ کہے کہ بہت ینگ دکھتا ہے, باپ جتنا وہ دکھتا ہے, بڑی عمر کا آدمی ہے اور پیسے کے تنے کا یہ بھی پتا ہے, اور گھر میں آتا جاتا تھا, ماں کا عاشق تھا یہ بھی پتا ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ کھلی ڈلی گپ شپ تھی. ایسے بندے کے ساتھ فضیلہ چلی گئی تو گیم ڈالی کیا ہے اس نے, پٹی پڑائی کیا ہے اس نے, اور وہ میٹھی باتیں جو پہلے ماں سے کیا کرتا تھا معذرت کے ساتھ اب یقیناً بیٹی کے ساتھ کرتا ہوگا, تو ہی بیٹی بھاگی ہے نا اس کے ساتھ. تو جناب نعیم کو صحیح آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. یہاں تک یہ کیس ہے جو میں نے آپ کو بتایا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈیورس تھی تو یہ تھا تو وہ تھا, نو پرابلم, ڈیورس ہو گئی نہیں بنی بھائی, علیحدگی ہو گئی, طلاق ہو گئی, دین اجازت دیتا ہے. اور پھر طلاق کے بعد بغیر نکاح کے آپ کے گھر میں ایک آدمی کھلم کھلا آ کے کھا کے سو کے آپ کے واش روم میں نہا کے نکلتا ہے آپ کی جوان بیٹیوں کے سامنے, میں جوان کہوں گی, میں چھوٹی نہیں کہوں گی, جوان بیٹیوں کے سامنے کس رشتے سے آتا ہے. آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہماری ماں سے بڑی گپ شپ کرتا ہے, سو بھی جاتا ہے, کھا بھی لیتا ہے, تو آخر کیا رشتہ ہے, باپ تو نہیں ہے ان کا. یہ بچوں کو یہ پتا تھا, پھر بھی بچے خاموش تھے. جب آپ اس قسم کی ٹریننگ اپنی اولاد کو لائیو دکھاتے ہیں نا, تو اولاد بھی ویسے ہی کام کرتی ہے آگے سے. آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی, آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے اور سہارا چاہیے, نکاح کر لیں, آپ ختم قصہ, رونا ہی ختم. آپ اپنی بیٹی کے سامنے کمرے سے نکلتی ہیں, کھانا پینا یہ وہ اور نہیں بھی نکلتا ہے, تو اس کے اثرات یہی آتے ہیں. جس کو بھی گھر میں حرام طریقے سے گھسایا جاتا ہے وہ گھر کی عورت کو یا لے کر نکلتا ہے, یا اس کی عزت لوٹتا ہے, یا وہاں چوری کرتا ہے, یا کسی کے پیٹ میں چھرا مارے گا. حرام رشتہ حرام ہی ہوتا ہے. نہ آپ ٹریننگ دیتی, نہ یہ کچھ ہوتا, غلط کام کا غلط نتیجہ. شکریہ.